قرآن کی بے شمار برکات و فضائل ہیں۔ ایک ولی کا انتقال ہوا تو اپنے پیچھے اس کے بہت زیادہ شاگرد تھے۔ جب شاگردوں نے ایک دن اسے خواب میں دیکھا اور پوچھا ما فعل اللہ بیکا، کہ اللہ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا ہے، اس ولی نے کہا کہ اللہ نے میری مغفرت فرما دی ہے، مجھے جنت عطا فرمائی ہے، اور کہا حیران کن بات یہ ہے کہ جس جنتی کا مجھے پڑوس ملا ہے نا، میں تو خیال کرتا تھا کسی مفسر کا ہوگا، کسی محدث کا ہوگا، کسی ولی کا ہوگا، کسی عبادت گزار کا ہوگا، کوئی ریاضت کو طے کرنے والے کا ہوگا، لیکن جب میں نے ایک ولی کا انتقال ہوا تو اپنے پیچھے اس کے بہت زیادہ شاگرد تھے۔ جب شاگردوں نے ایک دن اسے خواب میں دیکھا اور پوچھا ما فعل اللہ بیکا، کہ اللہ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا ہے، اس ولی نے کہا کہ اللہ نے میری مغفرت فرما دی ہے، مجھے جنت عطا فرمائی ہے، اور کہا حیران کن بات یہ ہے کہ جس جنتی کا مجھے پڑوس ملا ہے نا، میں تو خیال کرتا تھا کسی مفسر کا ہوگا، کسی محدث کا ہوگا، کسی ولی کا ہوگا، کسی عبادت گزار کا ہوگا، کوئی ریاضت کو طے کرنے والے کا ہوگا، لیکن جب میں نے اس کے پڑوس کے بارے میں سنا تو وہ نہ تو کوئی محدث تھا، نہ ہی مفسر تھا، نہ ہی ولی تھا، ایک سادہ طبیعت انسان ہے، اللہ نے مجھے اس کا پڑوس نصیب کیا ہے۔ جب صبح کو ان کے شاگرد اٹھے تو شخص کے بارے میں اس کا عمل چیک کرنے کے لیے، اس کا کون سا عمل ہے جو اللہ کو پسند آ گیا ہے، اس کا عمل چیک کرنے کے لیے وہ چلے، اور یہاں تک کہ اس کے گھر چلے گئے اور ایک بڑھیا کو دیکھا وہ جھاڑو لگا رہی ہے۔ اس بڑھیا سے پوچھا کہ فلاں شخص کا کوئی نیک عمل بتائیں۔ اس بڑھیا عورت نے کہا اس کا کوئی نیک عمل نہیں ہے، اس نے نہ تو کبھی نماز پڑھی ہے، کچھ بھی نہیں کرتا ہے۔ انہوں نے کہا بڑھیا جی دوبارہ سوچو، کہیں اس کا کوئی نیک عمل آپ کو یاد ہوگا؟ اس نے کہا ہاں مجھے یاد آیا، ایک ضرور بات وہ کام کرتا تھا۔ کام یہ تھا کہ وہ الماری میں قرآن پڑھا ہے، وضو کرتا، قرآن پڑھنا نہیں آتا تھا، لیکن قرآن کو اٹھا کر قرآن کے اوپر انگلی پھیرتا جاتا، انگلی لگاتا جاتا، جب آیت ختم ہوتی تو کہتا یا اللہ تو نے یہ بھی سچ کہا ہے، یا اللہ تو نے یہ بھی سچ کہا ہے، یا اللہ تو نے یہ بھی سچ کہا ہے۔ قربان جائیں، اللہ نے اس کے اس عمل کو اتنا پسند کیا کہ اللہ تعالیٰ نے اسے ولیوں کے برابر مقام عطا فرما دیا۔ تو محترم بات یہ ہے، آج ہم قرآن سے دور ہیں، ہمارے اندر جتنی بھی بے برکتیاں پائی